وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثروا ذکر حادم اللذات الموت۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حادم اللذات الموت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لذات کو فنا کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ اکثر ذکر اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یعنی بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ کسے؟ حادم اللذات الموت، اس موت کو جو لذتیں فنا کر دیتی ہے۔ لذتیں تو یقیناً ہمیں سمجھاتی ہے، ہم لذتوں سے محبت کرنے والے ہیں اور لذتیں حاصل کرنے والے لوگ ہیں، مگر لذتیں روحانی نقصان کرنے والی چیزیں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم لذات میں کھو جاؤ تب تم موت کو یاد کیا کرو، تاکہ لذات تجھے آسائشیں فراہم کرنے کی بجائے تجھے بے قرار کرے۔ اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے، یہاں لذتوں سے مراد جسمانی لذتیں ہیں، مثلا سونے کی لذتیں، عیش و آرام جسے آپ کہتے ہیں، گھروں میں بہت زیادہ سہولتوں کا ہونا، کھانے پینے کی لذتیں، مرغن غذائیں، اے سی رومز، ایئر کنڈیشن ماحول، یہ سارا یہ جو لذتیں ہیں نا جسمانی دنیاوی لذتیں ہیں، یہ جسمانی لذتیں ہیں۔ جو آسائشیں آپ کو جسمانی طور پہ پرسکون کرتی ہیں وہ موت سے غافل کرتی ہیں، آخرت سے غافل کرتی ہیں۔ اور اگر موت کو آپ کثرت سے یاد رکھیں تو سرکار نے فرمایا یہ لذتوں کو مٹا دے گی۔ مطلب کیا؟ تم دنیاوی اور جسمانی آسائشوں میں رہ کر بھی بے قرار رہو گے، آخرت کے لیے، موت کے لیے، قبر کے لیے، حشر کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ لذات میں فنا ہو کر آخرت کو، موت اور قبر کو بھولیں گے نہیں، بلکہ آپ کو قبر اور آخرت یاد رہے گی۔ اس لیے فرمایا موت کا کثرت سے یاد کرنا یہ لذتوں کو فنا کرنے والا ہے۔ مگر یہاں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہاں جسمانی لذتیں ہی مراد ہیں، روحانی لذتیں نہیں۔ روحانی لذتیں کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ ذکر و اذکار ہے، وہ کثرت سے حضور پر پڑھا جانے والا درود و سلام ہے۔ یہ چیزیں روحانی لذتیں ہیں، اس کی اللہ کثرت سے توفیق عطا فرمائے اور دنیاوی لذتوں سے اور آسائشوں سے ہمیں محفوظ اور دور رہنے کی توفیق دے۔ اس کا علاج حضور نے موت کی یاد کو بیان فرمایا۔ موت کی یاد ان آسائشوں کو بھلا دینے والی ہے، اور جو روحانی لذتیں ہیں اس کی کثرت سے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہماری روحانی قوت طاقتور ہوگی، ذکر و اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے، کثرت درود سے۔ اللہ پاک یہ زیادہ توفیق دے۔ اور یاد رہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو بھی آپ یہ ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، ایصال ثواب جب کثرت سے کریں گے تو دنیا سے جانے والا بھی آپ سے انس حاصل کرتا ہے، آپ سے اس کی محبت بڑھتی ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے دنیا سے جانے والا جو اس کی قبر کی زیارت کو جاتا ہے اس سے بھی اس کو انس ملتا ہے، وہ اس جانے والے سے مانوس ہوتا ہے، وہ اتنا ہی مانوس ہوتا ہے قبر میں رہتے ہوئے جتنا دنیاوی زندگی میں وہ تجھ سے مل کر انس حاصل کرتا تھا۔ تو اور صوفیاء نے اور محدثین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، تذکر الموت، یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں، یہ تمہارے لیے باعث نصیحت بنتی ہیں۔ اور جو قبروں کی زیارت کے بہانے کثرت سے موت کو یاد رکھے گا اللہ اس کو درجہ شہادت عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ کریم ہمیں دنیاوی لذات میں پڑنے کی بجائے روحانی لذتیں نصیب فرمائے جس سے روحانی کیف و سرور ملتا ہے۔